السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دعا صرف 3 دن میں قبول ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، صرف 3 دن۔ اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسا عمل کیا ہوتا جو آپ کی ہر مشکل آسان کر دے تو کیا آپ اسے آزمانا نہیں چاہیں گے؟ آئیے جانتے ہیں وہ راز جو آپ کی دعاؤں کا دروازہ کھول دے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں زینب نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ زینب کے دل میں ایک ایسی حسرت تھی جو برسوں سے پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی، آنکھوں سے آنسو بہتے، دل رو کر اللہ سے مانگتا، مگر جواب خاموشی کی صورت میں آتا۔ وقت گزرتا گیا اور امید کا چراغ مدھم ہونے لگا۔ زینب ایک دن مدرسے گئی۔ مدرسے میں ایک کونے میں بیٹھی ایک بزرگ خاتون پر زینب کی نظر پڑی۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے سکون اور روشنی سے بھرا ہوا چہرہ لیے اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ زینب نے ہمت کی اور ہمت کر کے ان کے قریب جا کر اپنا دکھ سنایا۔ بزرگ خاتون نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا، بیٹی، جب دل تھک جائے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تازہ کرو۔ میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جو صرف 3 دن کا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے تیرے دل کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ زینب کی آنکھوں میں سوال تھا، کیا واقعی اتنی جلدی؟ بزرگ خاتون مسکرائی اور کہا، بیٹی، 3 دن کی منت مان کہ تو 3 دن میں 11,000 بار درود پاک پڑھے گی اور پھر دیکھ کس طرح تیری دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ عمل کا طریقہ جو اس بزرگ خاتون نے بتایا، 3 دن میں کل 11,000 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو آسان کرنے کے لیے روزانہ تقریباً 3667 بار پڑھنا ہوگا۔ دن کو حصوں میں بانٹ لو۔ صبح فجر کے بعد 1000 بار، ظہر سے پہلے یا بعد میں 1000 بار، عصر کے بعد 1000، عشاء کے بعد باقی گنتی مکمل کر لو۔ ہر بار پڑھنے کے بعد دل سے دعا مانگو۔ زینب تو پہلے پریشان ہو گئی کہ درود پاک پڑھنا ہے اور اتنی زیادہ تعداد میں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زینب نے اسی لمحے یہ منت مانی اور عمل شروع کر دیا۔ پہلے دن تو اسے بہت مشکل پیش آئی، جبکہ اسے اپنا مقصد پورا کرنا تھا اور اپنی دعا قبول کروانی تھی، تو اس نے دن رات پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے دن دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ دوسرے دن اسے اپنی دعا کے پورا ہونے کی روشنی نظر آنے لگی، اور تیسرے دن وہ خوشخبری ملی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اللہ نے اس کی وہ دعا قبول کر لی جو برسوں سے رکی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یقین کے ساتھ درود پاک پڑھو، دل کی گہرائی سے دعا مانگو، اور پھر دیکھو کس طرح رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ زینب کا وسیلہ بنی وہ بزرگ خاتون جن کے وسیلے سے زینب کی دعا قبول ہونی تھی۔ اللہ پاک نے یہی لکھا تھا اور اپنے مقررہ وقت پر ہونی تھی، اور اس بزرگ خاتون کو زینب کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا۔ تو یاد رکھیے، دعا کا قبول ہونا صرف الفاظ پر نہیں بلکہ نیت، اخلاص اور یقین پر منحصر ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس درود کو سیدھا عرش الہی تک لے جاتے ہیں، اور جب یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش فرماتے ہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اتنا پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کی حاجت سن لیتا ہے، چاہے وہ حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔
جب آپ درود پاک پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو دراصل آپ اپنی درخواست کو ایک ایسی سمت کے ساتھ بھیج رہے ہوتے ہیں جسے رد کرنا ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، یقین کے ساتھ کیا گیا عمل، خاص طور پر درود پاک، آپ کی زندگی کی بند راہیں کھول دیتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دعا فوراً پوری نہ ہو، لیکن یاد رکھیں کبھی اللہ آپ کو اس سے بہتر دیتا ہے، یا بہتر وقت پر دیتا ہے، یا کسی بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے دل میں ذرا سا بھی شک نہ رکھیں۔ 3 دن کا یہ عمل صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسے اور یقین کی طاقت کا مظہر ہے۔ آج ہی ارادہ کیجیے، درود پاک کو اپنی زبان کا زیور بنائیے اور دیکھیے کیسے رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ دعا کا قبول ہونا صرف زبان سے مانگنے کا نام نہیں، یہ دل کی گہرائی، یقین، عاجزی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مجموعہ ہے۔ تو ناظرین، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور دعا پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جسے فرشتے بھی جاری رکھتے ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ جب آپ کا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے تو وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا اور سفارش کرتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہی راز ہے کہ درود پاک دعا کے قبول ہونے کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اپنی دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی لیکن پوری نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے دعا کے 3 حال ہوتے ہیں: فوراً قبول ہونا، جیسا آپ مانگے ویسا مل جانا; بہتر وقت پر قبول ہونا، جب اللہ جانتا ہے کہ یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا; اور کسی بڑے نقصان سے بچانا، آپ کو وہ چیز نہ دے کر اللہ آپ کو ایسے نقصان سے بچا لیتا ہے جس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، جب آپ 3 دن کی منت مان کر 11,000 بار درود پاک پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو آپ اپنی درخواست کو ایک ایسی سفارش کے ساتھ بھیج رہے ہوتے ہیں جسے رد کرنا ممکن نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک عام آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں خالی ہاتھ نہ جائے بلکہ اس کے سب سے محبوب شخص کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائے۔ بادشاہ کا دل فوراً نرم ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو کر آپ کی حاجت پوری کرتا ہے۔ درود پاک کے الفاظ چھوٹے ہیں مگر اس کا اثر زمین سے آسمان تک پہنچتا ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، اللہ کے عرش کو ہلاتا ہے اور قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو صرف ایک وظیفہ نہ سمجھے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جڑنے کا ذریعہ ہے۔ یقین رکھیے ناظرین، جب آپ محبت اور اخلاص کے ساتھ درود پڑھیں گے اور پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے تو یا تو وہ فوراً پوری ہوگی یا پھر آپ کو اس سے بہتر عطا ہوگی، یا آپ کی زندگی کا وہ راستہ بدل جائے گا جس میں چھپا نقصان آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ دل میں یہ پختہ یقین بٹھا لیں کہ اللہ سن رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کا درود اور دعا دونوں ضائع نہیں جائیں گے۔ 3 دن کا یہ سفر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یقین کی طاقت کا سفر ہے۔ آج ہی نیت کریں اور پھر دیکھیں کس طرح رحمت کے دروازے آپ کے لیے ایک ایک کر کے کھلتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔